السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سچے واقعات میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، اور آج کی کہانی سے لے کے آنے والی چند کچھ کہانیاں بنی اسرائیل کے ہی موضوع پر ہوں گی، جس میں ہمیں ان کہانیوں سے یہ جاننے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ بنی اسرائیل کون تھے، کیا تھے، اور نبیوں کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اور بنی اسرائیل کا رویہ کیسا تھا اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کے معنی ہیں اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام۔ آسمانوں پر آپ کا نام اسرائیل تھا اور زمین پر آپ کا نام یعقوب تھا۔ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہ نبی ہوگا، اور ایک پوتا ہوگا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یعقوب ہوگا، وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور وہ بھی نبی تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی نام کی وجہ سے یہ قوم اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں، اور یہودیوں کے ملک کا نام اسرائیل ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پر۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 نبی ہوئے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر نبیوں کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو ابھی بمشکل 2 دن کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، مجھے حکمت دی ہے، اور مجھے بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے آپ پر اور حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی الزام یا تہمت نہیں لگائی، بلکہ آپ کے احترام اور عزت کی، مگر یوں ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کے فرائض ادا کرنا شروع کیے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی والدہ پر بھی ناجائز اولاد ہونے کا الزام عائد کرنے لگے اور 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حامی جو نصارہ کہلانے لگا، بعد میں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلوانے لگا۔ دوسرا گروہ آپ کا سخت مخالف جو آپ پر الزامات لگانے لگا اور روم کے بادشاہ سے آپ کے لیے پھانسی کا حکم لے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہی گروہ بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالف یہودیوں نے کی اور ان کی نسبت عیسائیوں نے کم کی۔ اب بنی اسرائیل کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں کہ ان پر کون سی ایسی نعمتیں تھیں جو انہیں عطا کی گئی تھیں۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل پر جو ظلم کی انتہا کر دی تھی، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔
حضرت موسیٰ کی قیادت میں جب بنی اسرائیل روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا اور فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کر لیا تو فرعون سے نجات حاصل کر لی، تو کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 40 روز کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ملامت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کیا گیا اور باقی لوگوں نے توبہ کی۔ یہ واقعہ ہمیں سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بھی ملتا ہے، آیت نمبر 55، 56، 57، 58 اور 59 کے دوران۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کروایا جاتا، ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں۔ جب یہ سردار حضرت موسیٰ کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بحث کی، انہوں نے وحی سے انکار کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا اور معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سالہ سایہ کیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تہیہ میں ان کے سروں کے اوپر سایہ کر کے رکھتا تھا۔ یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دیتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل جب سمندر عبور کر کے صحرا میں آئے تو وہاں کچھ نہ تھا، ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا ماریں، تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پینے لگ گیا۔ یہ ایک چاکور پتھر تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا۔ جب قافلہ روانہ ہوتا تو اس پتھر کو ایک بیل پر لاد کر لے جاتے اور جہاں قافلے کا پڑاؤ ہوتا تو اس پتھر کو وہاں رکھ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اپنا عصا مارتے تو اس سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے۔ ابن کثیر کے مطابق یہ پتھر طور کے پہاڑ کا تھا جو 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا۔ اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں میں انہوں نے کیا کیا کہ جب بنی اسرائیل من و سلوہ سے تنگ آ گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گہیوں، ساگ، دال، کھیرا، لہسن اور پیاز جیسے جو ہیں مطالبات کو سامنے رکھ دیا اور ایسی بحثوں میں پڑ گئے اور اپنے مقصد حیات سے ہٹ گئے۔ ابھی ہم آنے والی تمام تر کہانیوں میں مزید بنی اسرائیل پر بات کریں گے کہ ان کے اور کون سے ایسے رویے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ چنی ہوئی قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر جہاں پر اتنے انعامات کیے گئے وہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق بھی ٹھہرے۔ انشاءاللہ ان آنے والی تمام تر کہانیوں سے ہم آگے بھی سبق لیں گے۔ اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو چنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص اقوام کو منتخب کرتے ہیں، کس کے لیے؟ دین کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ لیکن جب لوگ فالتو کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، حجتوں میں پڑ جاتے ہیں، کھانے پینے کے ذائقوں میں پڑ جاتے ہیں اور جتنے بھی رنگ ہیں اپنے نفس کی غلامی میں پڑ جاتے ہیں تو ان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ان میں کون کون سی برائیاں تھیں اور کون کون سی اچھائیاں تھیں، اس پہ ہم ترتیب کے اعتبار سے آگے والی آنے والی کہانیوں میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے غور و فکر کریں اور محاسبہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے ان مختصر سے سلسلے سے سبق لینے والا اور غور و فکر کرنے والا بنائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم